دوستو السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو دوستو آج بے نمازی کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز چھوڑنے پر کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم، آپ سب پورا سنیں، دھیان سے سنیں۔ جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ کے اپنی زندگی کاٹتا ہے، اس کو دنیا میں کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر جو بے نمازی اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور فرعون کا آپ سب جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ وہ کس درجے کا کافر تھا۔ حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور ابی بن خلف جو مکہ کا بڑا مشرکین تھا، جو اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، ان کے ساتھ ان کا بے نمازی کا حشر ہوگا۔ پھر اس کا انجام تو ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اور بے نمازی کو 15 قسم کا عذاب ہوگا۔ 50 قسم کا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کرتے، ان کو 15 قسم کے عذاب ہوں گے۔ کیا 5 تو دنیا میں ہوں گے، 5 قسم کے عذاب تو اس کو دنیا میں ہونے ہیں، اور دنیا میں ہوئیں گے تو سوچے دنیا کی اس کی کیسی ہوگی۔ سب سے پہلا دنیا میں جو چیز ہوگی اس کے ساتھ میں وہ کیا ہوگی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں سب سے پہلے اس کا یہ ہوگا، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ پریشانی، مصیبتوں، خوف اور ڈر کے اندر رہے گا، اور اسی حال میں دنیا سے چلا جائے گا۔ کب ختم ہو جائے، کس حادثے میں ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا، صلح کا جو نور ہوتا ہے، جو چہرے پر ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ جو صلح کا نیک اور ایک خوشنما نور ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے نیک کام، جو اس نے نماز کے علاوہ جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، ان سب کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ چوتھا، اس کی دعا کبھی قبول بھی نہیں ہوتی، جو نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا نماز میں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں ہے کہ نیک بندوں کی جو دعا، نیک لوگ ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بھی اس کا حق نہیں ہوتا، کیا نہیں رہتا۔ اور یہ 5 قسم کے عذاب تو اس کو دنیا میں ہونے ہیں، جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ اور موت کے وقت 3 عذاب ہیں۔ موت کے وقت اس کو 3 عذاب ہوں گے۔ پہلا تو ذلت سے مرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے۔ بھوک آپ جانتے ہو، مالی اعتبار سے ہو یا کھانے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا، پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اگر سمندر بھی پی لے موت کے وقت میں، اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ قبر کے 3 عذاب بہت سخت ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قبر میں ہم سب کو جانا ہے۔ سب سے پہلا، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی پسلیاں نا ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، کیا ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ دوسرا، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے جو بے نمازی ہوتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے۔ تیسرا، قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اور اتنا لمبا کہ ایک دن پورا چلے تب بھی اس کے ختم تک نہیں پہنچ پائے۔ میت کو زخمی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں ہوں گنجا سانپ۔ وہ سانپ کیا کہتا ہے، میں ہوں گنجا سانپ۔ میت کو زخمی کہتا ہے کہ میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے رب نے تجھ پر مجھے مسلط کیا ہے، تو صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک تیرے کو میں مارتا جاؤں گا، ظہر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارتا جاؤں گا، اور عصر کی چھوڑنے سے مغرب تک، اور مغرب کی چھوڑنے سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے صبح تک مارتا رہوں گا۔ یہ ایک دفعہ جب سانپ ایک ڈنگ مارتا ہے، ایک دفعہ وہ مردہ سر ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد بھی 3 عذاب یہ ہے کہ ایک حساب، اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا، اللہ اس کا غصہ اس کو بہت سخت ہوگا۔ تیسرا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا تیسرا، جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے چہرے پر 3 سطریں، 3 لائنیں لکھی ہوئی ہوں گی، جو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا اور اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا اور آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو دوستو، نماز میں سستی کرنے پر اتنی قسم کے عذابات دیے جائیں گے۔ کیا نماز پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عذابات سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم چھوٹا سا دیکھتے ہیں کہ عذاب نہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جب قبرستان سے گزرتے تو ایسا روتے کہ ان کے آنسوں سے ان کی ڈاڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ جنت اور جہنم کی تذکرے پہ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کے روتے ہو؟
کہا کہ میں نے میرے حبیب سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس کے اندر پھنس گیا باقی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی، کیا ان سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو اس کے اندر آسانی سے نکل گیا باقی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ تو دوستو ہم سب کو قبر میں جانا، اس سے پہلے ہم دنیا میں رہ کے نماز کی پابندی کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نماز کا حکم کیا، اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا آپ نماز کا اللہ نے کہ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرائیے، اور بہترین پرہیزگار انجام تو پرہیزگاری کا ہے، کیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، کیا نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے اور نماز بڑا عمل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ 5 انعام عطا کرتا ہے نماز کی پابندی کرنے کے۔ سب سے پہلے اس کی روشنی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، پوری رات کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو دوستو ہم آج سے نماز کی پابندی کریں، نماز میں سستی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو اگر یہ پسند آئے تو چینل سے ضرور جڑ جائے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔